حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو عرس مبارک ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے والد کی طرف سے وہ یوں ہے: جعفر بن باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب والدہ کی طرف ہے، حضرت بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کو کیسی شان ملی ہے، آج ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کے سیدنا ابو بکر صدیق پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے جس ہستی سے جا کے ملتا ہے، اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا عقیدہ بھی سماعت فرمائے، اور ریاض النظرہ کے اندر آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام باقر سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام زین العابدین سے سنا۔ فرماتے ہیں انہوں نے امام حسین سے سنا، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے سنا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس پہ سورج غروب ہوا ہو، سورج طلوع ہوا ہو اور سورج غروب ہوا ہو، مگر ابو بکر صدیق سے افضل و اعلیٰ۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر میں اس بات میں ذرا برابر بھی خیانت کر رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو کہتے ہیں کل بروز قیامت مجھے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی گواہی سنی آپ نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی گواہی سنی۔ اس کو الصوائب المحقہ کے اندر امام ابن حجر مکی نے نقل کیا۔ امام مالک نے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح روایت بیان کی کہ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر جبکہ وہ چادر میں لپٹے ہوئے تھے، کہا مجھے زمین و آسمان میں اس شخص سے زیادہ کوئی محبوب بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص جیسا کوئی محبوب مجھے ہستی نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اپنے پاک قرآن کے اندر اس چادر میں لپٹے ہوئے شخص کی وجہ سے احکام اتارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سیدنا عمر فاروق کی ذات سے تھی، اس کی گواہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مرتبہ مقام کیا ہے؟ علماء کرام آپ کے علمی مرتبہ کرام کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔ صالح بن اسود نے کہا کہ میں نے خود سنا، اس کو تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے نقل کیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فإنه لا يحدثكم احدا بعدی بمثل حدیثی۔ فرمایا کہ مجھ سے حدیث کے بارے میں سوال کرو، علم حدیث کے بارے میں پوچھو مجھ سے، کہ اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے وصل کر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤ ظاہری طور پہ، میرے بعد کو بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس اتنا حدیث کا علم ہو، جو ایسے میری طرح حدیث کا جواب دیتا ہو، سوال کے اوپر فوراً جواب دینے والا کو بندہ نہیں ملے گا۔ کوئی ایسا آپ کو محدث نہیں ملے گا جس کے پاس اتنا حدیث کا علم ہو۔ میں آج زندہ ہوں اس علم حدیث لینے۔ اللہ امام اعظم سے یہ مطلق سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا کہ آپ نے کس شخص کو سب سے بڑا فقیہ جانا؟ آپ کے زمانہ میں آپ نے کس کو جانا کہ جس کو فقاہت زیادہ ہو؟ فرماتے ما رأیت افقہ من جعفر، فرماتے میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں جانا اپنے، میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کی فقاہت آپ سے زیادہ ہو، اور میں سب سے زیادہ فقاہت اگر میری نظر میں ہو، نظر میں ایسا ہوا کے بعد
सहाबा कराम के बाद फरमाया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़ा खूबसूरत इरशाद मुबारक है, वो भी जाफर जलील रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ वजूद के अंदर नकल किया। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ला तसिहुल इबादा इल्ला बितौबा लिअन्न अल्लाह तआला क़द्दम तौबा अलल इबादा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ताइबून अल आबिदून। आप फरमाते तौबा के बगैर इबादत सही नहीं होती, इसलिए अल्लाह ताला ने तौबा को इबादत पर मुकद्दम किया है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जो बेवकूफों के साथ मेल जोल रखेगा फरमाया वो हकीर होगा, लोगों की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसका कोई वकार नहीं होगा। आगे फरमाते हैं जो उलमा के साथ उठेगा बैठेगा वो विकार होगा, उसकी इज्जत होगी माशरे के अंदर, क्योंकि उलमा के साथ जब बैठेगा उसको सुन्नत की पहचान होगी, उसको नसीहत मिलेगी, सुन्नत पे चलने की उसे को तौफीक होगी, तो उसकी भी जब चेहरा नबी पाक की सुन्नत से मुज़य्यन होगा लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका भी विकार करेंगे। मेरे बड़े जानने वाले करीबी दोस्त हैं, कल मेरे उन्होंने ये बात बताई, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल आज पढ़ा मेरे ज़हन में ये बात आ गई। आप फरमाते हैं कि जब मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी तो पहले भी लोग मिलते जुलते थे, आम सलाम तो होती रहती थी। फरमाते जब से मैंने सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजा ली है फरमाया उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतनी इज्जत में इजाफा कर दिया है, अब मेरा लोगों के अंदर वकार बन गया है, लोग इज्जत की निगाह से मुझे देखते हैं। उलमा के साथ बैठने से ये बरकत हासिल हुई कि आपके चेहरे पे सुन्नत सज गई, और सुन्नत का बदला सुन्नत का सिला क्या मिला, सवाब तो अल्लाह के हाँ बहुत अजर सवाब बहुत ज्यादा है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता रसूल पाक की सुन्नत जो है। और फरमाया इसके अलावा जो दुनियावी फायदा है वो ये है कि लोगों की दिलों में इज्जत बैठ गई, विकार बैठ गया है। वो जो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था ना कि उलमा के साथ उठेगा बैठेगा वो विकार होगा, उसकी इज्जत होगी, उसका मर्तबा होगा। इसलिए मैं ये दावत दूंगा आप भी जब वक्त मिले उलमा के साथ बैठा करो, उनकी गुफ्तगू सुनो, उनके साथ चलने की कोशिश करो दीन के रास्ते पे। अल्लाह ताला तुम्हें जहां भी इज्जतें देगा वहां क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत तुम्हें इज्जतें देगा।